بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے منتخب واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ انشاءاللہ سنانے کی کوشش کی جائے گی، باغ والے 3 بھائیوں کا واقعہ۔ قرآن کریم کی سورت ہے سورۃ القلم، پارے 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا اقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم ان لوگوں کو اس طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک باغ والوں کا یہ واقعہ اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کی مزید وضاحت کی گئی۔ بتلایا گیا کہ ایک بڑا نیک آدمی صنعاء کے قریب ایک بستی میں رہا کرتا تھا۔ یمن کا شہر ہے، اس شہر سے دور تقریباً 6 میل دور وہ اس بستی میں رہتا تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ وہ بندہ، وہ انسان اتنا نیک تھا اور اتنا زیادہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند تھا کہ جب بھی پھل توڑے جاتے ایک بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، بلکہ پھل توڑنے کے دن ہی سارے غریبوں کو اپنے باغ کے پاس بلاتا اور وہیں وہ سارے کے سارے پھل تقسیم کر دیتا۔ ایسا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند تھا، سخی تھا، خرچ کیا کرتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ باغ اس کے 3 بیٹوں کے حصے میں آ گئے۔ اب یہ جو بیٹے تھے، ان کے ذہن میں یہ آیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ بے وقوف آدمی تھا، ایک مال کا بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، پھل لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جو مال بھی ہمارا ہے، جو پھل بھی نکلنے والے ہیں، ہم وہ سارے کے سارے پھل خود رکھ لیں گے، کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ آئندہ جو بھی پھل توڑنے کا دن ہے، ہم صبح سویرے اپنے باغ کو جائیں گے، پھل توڑ کے آ جائیں گے۔ غریب لوگ تو دن میں آتے ہیں، ہم ان کے آنے سے پہلے اپنے باغ کے سارے پھل توڑ کے لا لیں گے۔ نہ غریبوں سے ہماری ملاقات ہوگی، نہ ان کو کسی قسم کے پھل دینے کی، کسی قسم کا صدقہ خیرات کرنے کی ہم کو ضرورت پڑے۔ وہ پھل توڑنے کے دن، پھل کاٹنے کے دن پوری پلاننگ کر کے، پورا منصوبہ بنا کے صبح سویرے اپنے باغ کی طرف نکلے۔ راستہ ختم ہوا اور جہاں ان کا باغ تھا وہاں جیسے ہی پہنچے انہوں نے کہا، اِنَّا لَضَالُّونَ، شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہم کسی اور راستے پر، کسی دوسرے راستے پر آ گئے، ہمارا باغ تو یہاں موجود ہی نہیں۔ پھر ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اپنی پلاننگ کا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے ایک غلط نیت جو کی تھی، ہم نے جو ایک غلط ارادہ کیا تھا، اس پہ ہماری پکڑ ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے باغ سے محروم کر دیا۔ بل نحن محرومون، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے باغ سے محروم کر دیا۔ راتوں رات اللہ رب العزت نے ان کا وہ باغ تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اور جب وہ اس باغ کے پاس پہنچے تو نہ پھل بچے، نہ باغ بچا، وہ خود اپنے باغ سے، اپنی دولت سے محروم ہو گئے۔ یہ ان کی ایک غلط نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی اور ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، عذاب میں مبتلا کیا۔ ان کے باغ کو راتوں رات اللہ رب العزت نے تباہ و تاراج کر دیا۔ اب یہ جو 3 بھائی ہیں، اس میں سے ایک بھائی بیچارہ
تھوڑا سا دیندار ہے، تھوڑا سا اللہ کا خوف ہے، وہ اپنے بھائیوں کو بتانے لگا، بولنے لگا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ہر ارادے پر انشاءاللہ بولنا چاہیے، ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی اور مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا پڑا۔ یہ جو تیسرا بھائی جو تھوڑا سا دیندار تھا، خدا کا خوف رکھنے والا تھا، پہلے اس نے سمجھایا تھا، لیکن دو دوسرے بھائیوں کی زبردستی پر اس کو بھی ساتھ چلنا پڑا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو سارے کے سارے اس پکڑ میں مبتلا ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، اس نے کہا وہ درمیانی والے بھائی نے کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، انشاءاللہ بولنا چاہیے، ہمیں ایسا کوئی غلط ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یہ غلط ارادہ تمہارے دل میں آیا، یہ نیت تمہارے دل میں آئی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، آخر میں ان کو احساس ہوا کہ ہم سب کی غلطی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، ہم نے غلط نیت کی، غلط ارادہ کیا، اس لیے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ انہوں نے توبہ کر لی۔ عَسَى رَبُّنَا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے، یہیں تک نقل ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ البتہ تفسیر قرطبی میں اور دوسری تفسیروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ جب وہ باغ سے محروم ہو گئے، ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور دوسری ہی رات میں ان کا باغ اللہ رب العزت نے ان کو واپس فرما دیا۔ یہ واقعہ پورے کا پورا سورہ قلم میں اور سورہ قلم کی تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تین بھائیوں کا یہ واقعہ، باغ والے تین بھائی۔ اس واقعے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، بڑی عبرتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی جو نصیحت ہے، سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی برے کام کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، جیسے ان باغ والوں نے پکا ارادہ کیا تھا تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ارادے پر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے، اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر انسان پختہ ارادہ کر لے، پکا عہد کر لے کہ میں یہ برا کام کروں گا، اب اگر وہ برا کام نہیں کرتا تب بھی اس کے اس برے کام کو کرنے سے پہلے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پکڑ ہوئی۔ اور ایک روایت میں خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں سے لڑتے ہیں تو فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قتل کرنے والا دوزخ میں جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ جو قتل ہو گیا ہے وہ کیوں جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے جائے گا مقتول جہنم میں، اس لیے جائے گا کہ اس نے بھی اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اس سامنے والے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ بھی تو تلوار لے کے نکلا تھا، یہ بھی چاہتا تھا کہ سامنے والے کو قتل کر دے، یہ مقتول بن گیا الگ بات ہے، اس کا زور چلتا تو یہ سامنے والے کو قتل کر دیتا۔ تو چونکہ اس کا بھی ارادہ سامنے والے کو قتل کرنے کا تھا، اس لیے اس ارادے پر اس کی پکڑ ہوگی اور اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں
برے خیالات سے، برے ارادوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور جو دوسرا پیغام ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ باپ نے ایک اچھی بات کی بنیاد ڈالی تھی، بیٹوں نے اس کو باقی نہیں رکھا اور اللہ رب العزت نے اس پر پکڑ فرما لی۔ تو اگر بخل کیا جائے گا، کنجوسی کی جائے گی تو اس سے مال محفوظ نہیں رہے گا۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کنجوسی کرنے سے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو پیغام ہے وہ ہے گناہ میں شرکت۔ ایک بھائی تھوڑا سا دیندار تھا، اس نے روکا اپنے بھائیوں کو، وہ بھائی رکے نہیں۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے دور ہو جاتا، اس غلط کام میں ان کا ساتھ نہ دیتا، اس گناہ کے کام میں ان کا شریک نہ بنتا، ان کا پارٹنر نہ بنتا۔ لیکن بھائی رکے نہیں تو یہ ان کا پارٹنر بن گیا، یہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو، جس کا ارادہ نہیں تھا، جس کے دل میں اس گناہ کا خیال نہیں تھا، نیت نہیں تھی، اس کی بھی پکڑ فرما لی۔ ہم دوستوں کو روکتے ہیں، وہ نہیں رکتے تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں رکتے ہیں تو ہمیں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ان کے گناہ میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا ارادہ تو نہیں تھا، میری پکڑ تو نہیں ہوگی۔ اگر ہم شامل ہو گئے تو ضرور پکڑ ہوگی۔ یہ تیسرا پیغام۔ اور چوتھا پیغام ہے غلطی پر ندامت اور توبہ۔ یہ تین بھائی تھے، ان کو اپنی غلطی سمجھ میں آئی تو فوراً انہوں نے توبہ کر لی۔ ہم ڈھیر ساری غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں غلطیوں پر ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، توبہ نہیں کرتے۔ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو، جب بھی غلطی کا احساس ہو جائے، توبہ کر لی جائے۔ توبہ کے لیے کسی مخصوص وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور اس سے ملنے والی جو ہدایتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ واقعہ اور اس کا پیغام اچھا لگا کہ تو لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کر کے دوسروں تک یہ واقعہ پہنچانے کی کوشش کریے۔